دعائے قنوت پڑھنے کے بعد طریقے کے مطابق رکوع، سجدہ اور ادا کر کے نماز پوری کریں۔ اکیلے نماز پڑھنے کی صورت میں آپ یہ بات ضرور یاد رکھیے، ہر رکعت میں کچھ دیر کھڑا ہونا، رکوع کرنا اور 2 سجدے کرنا فرض ہے۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا، تعوذ، تسمیہ سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھیے۔ دوسری رکعت میں بسم اللہ آہستہ پڑھی جاتی ہے، پھر سورہ فاتحہ اور پھر کوئی سورہ پڑھی جاتی ہے۔ ثنا اور تعوذ صرف پہلی رکعت میں پڑھا جاتا ہے، دوسری رکعتوں میں نہیں۔ دوسری رکعت میں 2 سجدے کرنے کے بعد اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھنا ضروری ہے۔ اس بیٹھنے کو جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے قعدہ کہتے ہیں۔ 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 قعدے ہوتے ہیں۔ قعدہ اولا جو بیچ میں ہوتا ہے یعنی 2 رکعت کے بعد، تیسری رکعت سے پہلے۔ قعدہ اخیرہ جو نماز کے آخر میں ہو یعنی جس کے بعد سلام پھیرا جائے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ قعدہ اخیرہ جس کے بعد سلام پھیرا جائے فرض ہوتا ہے۔ واجب، سنت اور نفل کی نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ پڑھنی چاہیے۔ 3 رکعت والی فرض نماز میں تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ 4 رکعت والی فرض نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ طریقہ جو ہم نے آپ کو بتلایا اکیلے نماز پڑھنے کا تھا۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے اور آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو باجماعت نماز کے فوائد بتلانے کے ساتھ اس کی تاکید بھی فرمائی ہے۔ دراصل اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے، ان میں نماز اور حج ایسی عبادتیں ہیں جو اتحاد، تنظیم اور ایک دوسرے سے محبت اور ہمدردی کا ایک ایسا روح پرور منظر بھی پیش کرتی ہیں جن کی مثال دنیا کے کسی مذہب میں نہیں۔ جب بہت سارے لوگ ایک دوسرے کے کاندھے سے کاندھا ملا کر اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان میں امیر غریب، آجر مزدور، آقا و غلام، کالے اور گورے کا کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ وہ سب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک ساتھ رکوع کرتے ہیں، ایک ساتھ سجدہ کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ جب سب لوگ اللہ کے گھر میں 5 وقت حاضری دیتے ہیں، 5 وقت ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے حالات سے باخبر بھی ہوتے چلے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آتے ہیں۔ یہی اسلام کا مقصد ہے، یہی اسلام کی تعلیم ہے، یہی اسلام کی روح ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ نماز وقت پر جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ اس کا ثواب اکیلی نماز پڑھنے سے بہت زیادہ ہے اور اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ اب ہم آپ کو باجماعت نماز کے متعلق کچھ باتیں بتاتے ہیں۔ دن رات میں فرض نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ نیت کرتے وقت امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا ارادہ بھی کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ فجر کی فرض نماز پڑھ رہے ہیں، نیت یہ ہے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 نماز فرض وقت فجر امام کے پیچھے اللہ اکبر، واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور یہ نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ ثنا، تعوذ، تسمیہ یہ ہم آپ کو بتلا چکے ہیں۔ ان کے بعد سورہ فاتحہ اور قرآن حکیم کی آیتیں صرف امام پڑھتا ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے صرف ثنا پڑھتے ہیں اور ثنا پڑھنے کے بعد خاموش رہتے ہیں۔ اور رکوع میں کھڑے ہوتے وقت امام سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے اور پیچھے نماز پڑھنے والے صرف ربنا لک الحمد کہتے ہیں۔ رکوع اور سجدوں کا طریقہ وہی ہے جو اکیلے نماز پڑھنے میں ہے، کعبے کا طریقہ وہی ہے، اور سلام امام کے ساتھ پھیرنا چاہیے۔ غرض ہم نے کوشش کی ہے کہ دن رات کی 5 نمازیں اکیلے پڑھنے اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کی مکمل تفصیل آپ سے بیان کریں۔ اس بیان میں ہم نے اکیلے نماز پڑھنے اور باجماعت پڑھنے کا بیان مکمل طور پر پیش کر دیا ہے۔ آخر میں آپ سے مؤدبانہ اور عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ جب اس کیسٹ کو سنیں جس میں ہم نے نماز کی ترغیب اور ترکیب بیان کی ہے، تو آپ ان سب حضرات کے لیے جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے دعا فرمائیں، خصوصاً ایگل کیسٹ کمپنی کے مالکان کے حق میں بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس قسم کے نیک کام کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارحمنا فإنک خیر الراحمین، اللہم اغفر لنا فإنک خیر الغافرین، اللہم ارزقنا فإنک خیر الرازقین، اللہم ارحمنا بحرمت طٰہٰ و یاسین۔ اے اللہ ہم کو ایمان اور اسلام پر استقامت اور استحکام عطا فرما۔ اے اللہ اپنی عبادت
قرآن پاک کی تلاوت کا ذوق و شوق عطا فرما، قرآن پاک اور عبادات کے انوار و برکات سے ہمارے وجودوں کو روشن فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما، اتباع شریعت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔